معزز سامعین، خارج خارج خارج، یہ وہ الفاظ تھے جو سپریم کورٹ نے بانو مشتاق کے کیس میں کہے۔ سامعین، آپ سب جانتے ہی ہیں کہ میسور کا دسہرہ جو صرف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں مشہور ہے، یہ ہر سال 10 دن تک منایا جاتا ہے، جو 22 سپٹمبر سے شروع ہو کر 2 اکتوبر تک چلتا ہے۔ اس دسہرے کا افتتاح میسور کے مشہور چامنڈیشوری کے مندر سے ہوتا ہے۔ دسہرے کا پورا پروگرام ریاست کرناٹک کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ ہر سال کسی نہ کسی مشہور شخصیت کے ہاتھ سے اس دسہرہ تقریب کا افتتاح کروایا جاتا ہے۔ اسی طرح اس سال دسہرہ تقریب کی افتتاح کرنے کے لیے مشہور کنڑا رائٹر بانو مشتاق کو، جو ایک مسلمان ہیں، ان کا دسہرہ کا افتتاح کرنے کے لیے ریاست کرناٹک کی حکومت نے دعوت دی ہے۔ سامعین، حسب معمول جیسے یہ خبر آئی، بی جے پی تل ملا گئی۔ اس کو یہ قطعی برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ اتنے بڑے دسہرہ پروگرام کا افتتاح کرنے کے لیے کانگریس گورنمنٹ نے ایک مسلمان عورت کو مدعو کیا ہے۔ حسب معمول کرناٹک کی بی جے پی نے ہندو مسلمان کرنے کی پوری کوشش کی۔ بانو مشتاق کا نام واپس لینے کے لیے ہر طرح سے ریاست کرناٹک کی حکومت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور 9 ستمبر کو بی جے پی اور کئی تنظیموں نے مل کر ایک ریلی بھی نکالی۔ اسی کے جواب میں کرناٹک کے نائب وزیر اعلیٰ ڈپٹی چیف منسٹر ڈی کے شیو کمار نے کہا کہ میسور کا چامنڈیشوری پہاڑ صرف ہندوؤں کا ہی ملکیت نہیں ہے۔ ان کے اس بیان سے میسور کا شاہی پریوار بہت ناراض ہوا اور ناراضگی ظاہر کی، لیکن بانو مشتاق کے معاملے میں چپی سادھ لی۔ شاہی پریوار نے کچھ نہیں کہا، صرف اتنا کہا کہ دسہرہ کا پروگرام حکومت کی طرف سے منعقد تو ہوتا ہے، لیکن دسہرہ کا ہندوؤں کے رسم و رواج کے طریقوں سے ہی ہوتا ہے۔ سامعین، میسور کے سابق بی جے پی ایم پی پرتاپ سنہا نے ہائی کورٹ میں عرضی داخل کی اور یہ دلیل پیش کی کہ بانو مشتاق ہندو ورودی ہے اور وہ ایک قلمکار ہے۔ ان کے حساب سے دسہرہ کا افتتاح کرنے کے لیے وہ فٹ نہیں ہے۔ لیکن 15 سپٹمبر کو کرناٹکا کے ہائی کورٹ کے دو بینچ کے ججز نے پرتاپ سنہا کی یہ عرضی کو خارج کر دی اور کہا کہ یہ بانو مشتاق ایک معزز شخصیت ہیں اور ان کا دسہرہ تقریب کے ادگھاٹن سماروہ میں چیف گیسٹ کی حیثیت سے شامل ہونا کسی بھی قانون کی خلاف ورزی ہو یا دوسری قوموں کے پروگرام میں حصہ لینے کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ اور کورٹ نے کہا کہ کسی خاص مذہب کو ماننے والے کسی بھی شخصیت کا کسی دوسری مذہب کے ماننے والوں کے پروگرام میں حصہ لینا کوئی غیر قانونی نہیں ہے۔ سامعین، ہائی کورٹ کے ججمنٹ آنے کے بعد پھر سے یہ معاملہ سپریم کورٹ پہنچا۔ شاید بی جے پی کو ہو یا پرتاپ سنہا کو یہ امید رہی ہوگی کہ سپریم کورٹ میں فیصلہ ان کے حق میں آئے گا۔ سامعین، ہر معاملہ بی جے پی کی سوچ کے حساب سے ہی ہو جائے یہ ضروری نہیں، قانون بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ کل سپریم کورٹ میں اس کیس کی سماعت ہوئی۔ سامعین، ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ کرناٹک میں ہندو مسلمان بھائی چارگی کو ختم کرنے کے لیے اور پھر سے ایک بار ہندو مسلمان کرنے کی بی جے پی کی طرف سے کوشش ہو رہی ہے۔ دونوں طرف کے وکیلوں کو سننے کے بعد سپریم کورٹ کے ججز نے کہا کہ یہ کیس خارج کر دیا جائے گا اور انہوں نے کیس کو ڈسمس کر دیا۔ یہی وہ الفاظ تھے، خارج خارج خارج۔ سپریم کورٹ سے تماچا کھانے کے بعد اب دیکھنا یہ ہوگا کہ فرقہ پرست طاقتیں اب کون سا حربہ استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ صاف ہو چکا ہے کہ بین الاقوامی میسور کا دسہرہ افتتاح کرنے بانو مشتاق ہی آئے گی۔ سامعین، خاص بات یہ ہے کہ ان دنوں بی جے پی بہت ساری مشکلات کا سامنا کر رہی ہے۔ اسی کے تعلق سے ایک تفصیلی ویڈیو میں بناؤں گا، انتظار کیجیے اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ میرے اس ویڈیو کو ختم ہونے سے پہلے بانو مشتاق کا ایک چھوٹا سا ویڈیو دیکھیے۔ مہینے تک کنٹینیوس طور سے ٹرولنگ ہوا میرا، اور میں تو ایڈوکیٹ ہوں ہی، میرا نمبر تو سب کے پاس تھا ہی۔ جب اتنا گالی گلوچ ہوا میرے ساتھ، اتنا
अपमान करने की कोशिश करे, बेइज्जती करने की कोशिश करे। समझो मेरे सर से पैर तक आके हर चीज़ का ओरल रेप हुआ मेरा। जो भी फ़ोन करता अला बला बकता और कहता वाहियात बकता। और मेरे घर में ऐसा माहौल था, मेरे दादा से लेकर मेरे अब्बा से लेकर मेरे हस्बैंड, मेरे भाई लोग सब औरत के बेहद इज्जत करने वाले लोग हैं। मेरा ऐसा माहौल, मेरे घर का माहौल ऐसा। जब मैं पब्लिक तौर से इस तरह से ट्रोलिंग